اب آپ کے ذہن میں ایک بات اور بتا دوں، یہاں بار بار شاید چونکہ آپ قانون کے انگریزی قانون کے طالب علم نہیں ہیں تو ایک اشکال آپ کو پیدا ہو سکتا ہے، اس کو بھی واضح کر دوں کہ یہ ہے تو ناموس رسالت کا قانون، ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے تو ناموس رسالت کا قانون، تو پھر اشکال کس چیز کا، احتمال کس چیز کا؟ ہاں یہ سمجھیے غور سے، ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ چونکہ میں نے قانون پڑھایا ہے، پروفیسر آف لا رہا ہوں، یہ بتاؤں آپ کو مسئلہ کیا ہے جو ہمارے علماء صاحبان کو سمجھ نہیں آتی، چونکہ نہ وہ ان کی اکثریت، بعضوں کو چھوڑ کر میں بات کرتا ہوں، بعضوں پر تو مجھے افسوس ہے کہ جن کو سمجھ ہے، جن کے پاس کتابیں ہیں، صلاحیت ہے، علم ہے، پڑھا ہے، زندگی میں پڑھاتے رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ان پر تو افسوس ہے، یا بزدلی ہے، یا ان کی یا مصلحت ہے، یا ڈر ہے، یا خوف ہے اپنی جان کا، جس طرح آج تک کھل کر وہ دہشت گردوں کو آج کل ان کے خلاف کھل کے بات نہیں کر سکتے، گول مول بات کرتے ہیں، ڈر آتا ہے ان کی جان، اس طرح وہ ان کے خلاف بھی نہیں کر سکتے کہ پکڑ کے اڑا دیں گے، ہر طرف گولیاں اٹھائی ہوئی ہیں نا لوگوں نے بندوق کے ہاتھ میں، تو خوف زدہ ہیں، کھل کے بات نہیں کر سکتے، ان پر تو افسوس ہے۔ بقایا جو عوامی قسم کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، الف بے جیم نہیں پڑے ہوئے دین کی، اور لیڈر بن گئے، کئی جماعتیں بنا رکھی ہیں، ان کے سربراہ ہیں، چلتا ہے بس کام، اور لوگ پوچھتا بھی کوئی نہیں بھی تم دین کے رہنما مذہبی جماعت کے کہاں سے، الف بے تمہیں نہیں آتی دین کی، ایک قاعدہ نہیں پڑھے ہوئے آپ دین کا، مگر چلتا ہے اس پاکستان میں، سب کچھ چلتا ہے۔ ان کے لیے مرض کر رہا ہوں کہ دو قانون، جتنا بھی ہمارے پاکستان میں قانون بنتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھ لیں۔ یہ قانون تحفظ ناموس رسالت، اس قانون کے دو الگ حصے ہیں، اس بات کو سمجھ لیں غور سے، بڑا اہم نقطہ ہے، اس سے بھی اشکال دور ہو جائے گا آپ کو کہ کہنے والا اس نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور غیر مسلموں کے کئی بار سوالات اٹھے اور کئی بار بحثیں اٹھی ہیں، وہ بحث کس حصے سے متعلق ہوتی ہے؟ اس میں حکومت پاکستان کی بدنیتی ہے، میں برملا کہہ رہا ہوں، حکومت پاکستان چونکہ دین پر قائم نہیں، بدنیت ہے، یہ چاہتی ہے اس ملک میں فساد ہو، حکومت پاکستان چاہتی ہے مسلمان لڑیں اور علماء بدنام ہو اور دین بدنام ہو اور دنیا میں تماشا بنے اسلام کا، اس لیے ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، مدت گزر گئی، یہ مسئلہ کبھی کا حل ہو چکا ہوتا، وہ اصل مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے، ہمیشہ فساد کریٹ کرواتے ہیں اور اپنے مقاصد نکالتے ہیں، جیسے دہشت گردی کرواتے ہیں ملک میں اور اپنے مقاصد اتارتے ہیں، جیسے لسانی فسادات کرواتے ہیں اپنے مقاصد نکالتے ہیں، اس طرح مذہبی فسادات کرواتے ہیں تاکہ دین بدنام ہو۔ اگر حیا ہو حکومت پاکستان کے حکمرانوں میں تو میرے کلمات سنیں، اور غیرت دین کی ان کے جوش میں آئے تو نصیحت لیں اور اس کا حل کریں ہمیشہ کے لیے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ وہ حل کرنا نہیں چاہتے، اور علماء دونوں مل کر سیدھے ہوں تو یہ مسئلہ میں ان کا حل کرا سکتا ہوں، میں مسیحیوں سے اعلان کروا سکتا ہوں کہ رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا موت، ہمارا اتفاق ہے اس پر، ان سے کہلوا دیتا ہوں، دستخط کروا دیتا ہوں۔ مسئلہ کچھ اور ہے، وہ سنیے کیا ہے، میں نے ان سے اقرار کروایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سزا حضور کی جو گستاخی کرے، قرآن کی گستاخی کرے، اللہ کی، چونکہ یہ صرف حضور علیہ السلام کی ناموس کا قانون نہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرے تب بھی سزا موت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کرے تب بھی سزا موت ہے، کسی نبی کی گستاخی کرے، یہ سب انبیاء کی عزتوں کی تحفظ کرتا ہے قانون، اور قانون حق ہے، جامع ہے، ان کو بنیادی طور پہ اس قانون کے سزائے موت ہونے پر اختلاف نہیں ہے، اختلاف ایک اور چیز پر ہے، وہ بتاتا ہوں۔ قانون کے دو حصے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں، ایک حصہ کہلاتا ہے سبسٹینٹیو لا اور ایک حصہ کہلاتا ہے پروسیجرل لا۔ سبسٹینٹیو لا کا مطلب ہے قانون تعزیرات، یاد رکھ لیں، قانون تعزیرات۔ کاش یہ لوگ سٹیجوں پر اچھل کود کرنے والے اور دنگا فساد کرنے والے میری باتوں کو کئی چند دن لگا کے غور سے سن لیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، شعور آ جائے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں، مجھے 1000 گالیاں دے، روز دے رہے ہیں گالیاں، میں سنتا ہوں، مجھے ناراضگی نہیں ہے، 1000 گالیاں دے مجھے، مگر حضور کے دین کو گالی نہ نکلوائیں، میرے آقا کی ذات کو گالی نہ نکلوائیں، آقا کی حرمت کو، آقا کے دین کو، آقا کی تعلیمات کو گالی نہ نکلوائیں، اپنے غلط طرز عمل سے، جاہلانہ طرز عمل سے، غیر دانشمندانہ طرز عمل سے، نامعقول طرز عمل سے دین اور صاحب دین آقا دو اسلام کی بے حرمتی نہ کروائیں، مجھے کروڑ گالیاں دے، پرواہ نہیں،
نصیحت سنیں غور سے کہ قانون کے بالکل دو الگ حصے ہیں، کتابیں بھی الگ ہیں۔ ایک قانون اور اس کتاب کا نام ہے قانون تعزیرات، اور ایک الگ کتاب ہے، کتاب بھی الگ ہے، اس کا نام ہے قانون ضابطہ جات، فوجداری ضابطہ جات۔ تعزیرات کی قانون میں صرف جرم کی تعریف اور اس کی سزا لکھی ہوتی ہے، بس کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کام کا یہ جرم ہے، اس جرم کی یہ تعریف ہے، یعنی گستاخی رسول، اہانت رسول کی یہ تعریف ہے، جو یہ کلمات کہے گا یا یہ عمل کرے گا وہ گستاخی رسول کا مرتکب ہوگا، بس ڈیفینیشن تعریف ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس تعریف کی سزا ہوتی ہے۔ اگر کوئی گستاخی رسول کا مرتکب ہو تو اس کی یہ سزا موت ہے۔ تو قانون تعزیرات میں صرف جرم کی تعریف اور جرم کی سزا مذکور ہوتی ہے، یاد رکھ لیں۔ اس کو انگلش میں یہ جو کتاب ہے پاکستان میں بنی، اس کو کہتے ہیں پاکستان پینل کوڈ، PPC کہتے ہیں اس کو، پاکستان پینل کوڈ۔ اس میں پاکستان کے جو تعزیراتی قوانین ہیں ان کا مجموعہ ہے وہ۔ اس میں پھر کہہ رہا ہوں، مثلا چوری ہے تو اس میں صرف چوری کی تعریف ہے اور چوری کی سزا، قتل ہے تعریف ہے سزا ہے، ڈاکہ زنی اس کی تعریف ہوگی اس کی سزا ہوگی، قذف ہے تعریف اس کی سزا، شرب ہے شراب خوری تعریف اس کی سزا، بدکاری اس کی تعریف اس کی سزا، ارتداد گستاخی رسول اس کی تعریف اس کی سزا۔ تو پاکستان پینل کوڈ میں صرف یہ درج ہوتا ہے۔ یہ حصہ قانون ہے تحفظ ناموس رسالت سے متعلق، بس اس قانون کا تعلق ناموس رسالت کے تحفظ کے ساتھ ہے۔ اب یہاں تک سمجھ گئے؟ اس قانون میں، اس کتاب میں یہ درج نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مرتکب ہو تو اس کی رپورٹ کون کرائے گا، اس کی رپورٹ کس کو کرائی جائے گی، کوئی گواہ ساتھ لے جائے گا یا نہیں، کون آدمی FIR کاٹے گا، کون تفتیش کرے گا، تفتیش کے طریقے شرائط کیا ہوں گے، کس طرح عدالت میں سماعت ہوگی، یہ سارے امور اس قانون تحفظ ناموس رسالت میں درج نہیں ہیں، یعنی قانون تعزیرات PPC کا حصہ نہیں ہوتے۔ یہ ایک دوسرا قانون ہے اور اس کی کتاب دوسری، اس کو کہتے ہیں CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ، وہ ضابطہ فوجداری کی کتاب ہے۔ فوجداری قوانین جو جرائم ہیں ان کے لیے ضابطہ جات بیان ہوتے ہیں۔ اب کرمنل پروسیجر کوڈ وہ تعلق رکھتا ہے اس بات سے کہ اگر کسی نے وہ جرم کیا گستاخی رسول جو دوسری کتاب میں درج تھا تو پھر اس کا کیا آگے کیا کرنا ہے۔ اگر جرم کیا اور مولانا الحاج خان امداد اللہ خان تھے ان کے سامنے ہوا تو پھر وہ کیا کریں گے کہ وہ FIR کون درج کرانے جائے گا، جو پہلی رپورٹ ہے کون درج کرائے گا، گواہ کتنے چاہیے ساتھ، کون درج کرے گا، سپاہی کرے گا، ASI کرے گا، SHO کرے گا یا SP کرے گا۔ یہ گستاخی رسول والی سزا کا جو قانون ہے، اس جرم کا اندراج کون کرے گا، تھانے میں ہوگا، مجسٹریٹ کے پاس ہوگا، عام تھانے دار یا پولیس مین کرے گا جو رجسٹر کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، یا بڑا آدمی کرے گا۔ جب FIR درج ہو جائے گی تو تفتیش کیسی ہوگی، انویسٹیگیشن، تفتیش کے ضابطے کیا ہیں، پھر عدالت میں کب چالان پیش ہوگا، پھر اس کی شرائط کیا ہیں، پھر سماعت کون کرے گا، کس درجے کا میجسٹریٹ کرے گا، گواہیاں کیا کیا، مطلب یہ جو سارا طریقہ کار ہے جس کا تعلق نفس حرمت رسول کے ساتھ نہیں ہے، ناموس رسالت کے مسئلے کے ساتھ، ایمان اور عقیدے کے مسئلے کے ساتھ نہیں، اس جرم کے اندراج سے لے کر تفتیش، شہادتیں اور بقایا اس کے عدالتی قوانین، عدالتی ضابطوں کے ساتھ ہے۔ یہ کہلاتا ہے ضابطہ جاتی قانون، کرمنل پروسیجر کوڈ۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے، جس بندے کا قول اور کلمہ زیر بحث ہے، جس کو مار دیا گیا، یا مختلف اقلیتیں بھی کئی بار اٹھتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، غیر مسلم اقلیتیں، عیسائی، ہندو وغیرہ، وہ بھی کئی بار سوال اٹھاتے ہیں، حکومت نے بھی کئی بار سوال اٹھایا ہے۔ یہ ساری بحثیں ناموس رسالت کی توہین کرنے والے کی سزا موت ہے، اس پر اختلاف نہیں ہے بنیادی طور پر۔ ہاں، جب آپ
دوسری طرف نہیں آنے دیتے تو چڑ بڑھتے 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 پھر لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، چلو ایسا ہے تو پھر ایسے صحیح، یہ چڑ میں آگے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اصلاً اختلاف ناموس رسالت کی توہین کرنے والے کی سزا موت ہے، اس حصہ قانون پر نہیں ہے، اور صرف اس کا تعلق عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے بس۔ دوسرے حصے کا کوئی تعلق نہ آپ کے ایمان سے، نہ آپ کے عقیدے سے، نہ اسلام سے، اس کا تعلق پاکستانی قوانین کے ساتھ ہے، تھانے دار کے ساتھ ہے۔ تھانے دار آپ کے ایمان کا حصہ ہے، ایس ایچ او اے ایس آئی آپ کے ایمان کا حصہ ہے، میجسٹریٹ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، ایف آئی آر، اور کون نہیں جانتا۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب اس کا درج کرتا ہے عام تھانے دار اور ایس ایچ او یا اے ایس آئی یا سپاہی، تو پیسے دے کر جو جس کو جو چاہے لکھوا دے۔ طاقتور ہر روز جھوٹے پرچے کرواتے ہیں، اور طاقتور ہر روز سچے پرچے خارج کروا دیتے ہیں۔ طاقتور لوگ طاقت کے بل بوتے اور پیسے کے بل بوتے ہر روز جھوٹے گواہ پیش کرتے ہیں، اور طاقت کے بل بوتے سچے گواہوں کو بٹھا دیتے ہیں۔ اس ملک میں یہ کام ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ قانون طاقتوروں کے لیے نہیں ہے، کمزوروں کے لیے ہے، امیروں کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے ہے۔ جو بے سہارا ہے ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، خواہ وہ موت کا، خواہ قتل کا، خواہ قصاص کا۔ طاقتور ہیں وہ ریمنڈ ڈیوس کو چھڑا کے لے جائیں، ان کی غیرت کیوں مر گئی ہے؟ 2-4 دن جلوس نکال کے کیوں چپ کر گئے ہیں؟ مر جائیں غیرت دین کے ساتھ کہ تمہارے ملک سے وہ چھڑا کے لے گئے ہیں، دیت کے قانون کا ناجائز استعمال کر کے، قانون شریعت کا ناجائز استعمال کر کے مسلمانوں کو بے غیرت بنا کر کرایا کہ نہیں؟ قانون دیت کا غلط استعمال کس نے کرایا؟ آپ کو پتا ہے، یہ غلط استعمال ہے قانون کا۔ اور ہر روز بے گناہ کو قاتل بنایا جا رہا ہے، قاتل کو چھڑایا جا رہا ہے، بے گناہ کو چور بنایا جا رہا ہے، چور کو چھڑایا جا رہا ہے۔ ہزاروں کیس 24 گھنٹے، کتنے قتل ہوئے آج تک ایک قاتل پھانسی نہیں چڑھا؟ کتنے دہشت گرد ہیں، ایک دہشت گرد آج تک پھانسی نہیں چڑھا، سب بچ گئے، کس نے چھڑائے؟ یہ عدالتی طریقہ کار ہیں۔ ہزاروں دہشت گرد قتل کر چکے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش کے مزار پہ حملہ ہوا، کہاں گئے ان کے قاتل؟ اور کہاں گئے داتا گنج بخش کی عزت کی قسم کھا کے تحریکیں چلانے والے؟ کہاں گئے؟ کیوں چپ ہو کے گھر بیٹھ گئے؟ یہ اس ملک کا ضابطہ جاتی قانون ہے جو بے ایمانی پر مبنی، بددیانتی پر مبنی، رشوت پر مبنی، کرپشن پر مبنی ہے، جو مجرم کو سزا تک نہیں پہنچنے دیتا، طاقتور کو بچا لیتا ہے، کمزور کو پھنسا دیتا ہے۔ اس حصے کا کوئی تعلق شریعت اور دین اور ایمان سے نہیں، یہ ضابطہ جاتی قانون ہے، پروسیجرل کوڈ کہتے ہیں۔ یہ دیوانی کیسز کا بھی ہوتا ہے، اس میں سی پی سی کہتے ہیں، سول پروسیجر کوڈ۔ دیوانی مقدمات میں بھی ہوتا ہے پروسیجر، اور فوجداری مقدمات کا ہوتا ہے سی آر پی سی، کریمنل پروسیجر۔ یہ بالکل قصہ الگ ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں۔ اب بحث ان کی صرف یہ ہے کہ یہ جو پروسیجرل کوڈ ہے، ایف آئی آر درج کرانے اور تفتیش اور سماعت، اس میں ترمیم کی جائے، اور جو مسئلہ مسئولہ ہے آپ کے سامنے، اور جو بندہ مارا گیا اور جس کے معاملات چلے، اس کے قول میں بھی آگے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اس فصل کے بعد۔ اور جو کبھی کبھار کبھی بحث اٹھتی ہے ملک میں، وہ یہ اٹھتی ہے کہ اس کیس کے اندراج اور تفتیش کے قوانین میں تبدیلی کی جائے ایسی کہ کوئی جھوٹا پرچہ درج نہ کرا سکے، کسی پر ناجائز تہمت گستاخی رسول کی نہ لگائی جا سکے، چونکہ سزا موت ہے، چھوٹی بات نہیں۔ جس پر تہمت لگ گئی پھر اس کی خیر نہیں، اس ملک میں جینا ہی محال ہے اس کا۔ تو ان کا مدعا یہ ہے کہ بجائے ایک عام اے ایس آئی یا بندہ جو 4 پیسے لے کے جھوٹے پرچے علاقے کے چودھری اور تھانے دار اور علاقے کے ایم پی اور علاقے کے ذمہ دار کے کہنے پر پرچے جھوٹے کرتا اور خارج کرتا ہے، اس کی بجائے ڈی سی یا درجہ اول کا میجسٹریٹ، کوئی طاقتور دیانتدار آدمی وہ لے، اور میں آگے چل کے سفارش دوں گا کہ پرچے درج ہوتے وقت 2 معتبر علماء بھی ساتھ بیٹھے ہوں۔ یہ میری سفارش ہے کہ بجائے تھانے میں ایف آئی آر درج ہو گستاخی رسول کی، وہ درجہ اول کے میجسٹریٹ کے پاس درج ہو، چونکہ ڈی سی کے پاس ہر کوئی نہیں جا سکتا، پھر پرچے درج ہی نہیں ہوں گے۔ کون جائے گا ضلع میں ڈی سی کے پاس؟ ہر تحصیل میں میجسٹریٹ ہوتے ہیں، درجہ اول کا میجسٹریٹ اور تحصیل کے 2 معتبر علماء، چوٹی کے پڑھے لکھے علماء، یا کوئی نامور وکیل، نامور عالم کو، یا کوئی پروفیسر، 2 علماء، وہ ساتھ درج ہوں، تاکہ جو رپورٹ کروانے آئے گستاخی رسول کی کسی کے بارے میں، وہ ابتدائی طور پہ پوچھ گچھ کر کے رپورٹ درج کریں، تحقیق کریں کہ کہیں جھوٹا مقدمہ تو نہیں درج ہو رہا، چونکہ اس مقدمے سے بندہ واجب القتل بننا ہے، کافر ہونا ہے، مرتد ہونا ہے، قتل ہونا ہے۔
اس رپورٹ کے اندراج میں بھی علماء درج ہوں، ساتھ ہوں، ایک وکیل ساتھ ہو، ایک کوئی پروفیسر پڑھا لکھا ساتھ ہو، تاکہ رپورٹ درج کرنے میں کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو، سچائی پر درج ہو۔ پھر تفتیش کا ایک طریقہ کار ہو، ایس پی اس کی تفتیش کرے، ایس پی سے کم درجے کا نہ کرے، چونکہ عقیدے کا معاملہ یہ کسی مسلمان پر بھی لگ سکتی ہے تہمت، صرف عیسائی یہودی کا میٹر تو نہیں۔ کل کو کوئی آپ پہ لگا دے گا، کسی پہ لگا دے گا یہ قانون غلط استعمال کرتے ہوئے، تو بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہو کہ بے گناہ مارے نہ جائیں اور گناہ گار بچ نہ سکیں، جو گستاخ ہے وہ بے ایمان بچ نہ سکے، جو گستاخ رسول ہے وہ کتا جہنم کا، وہ بچ نہ سکے، جہنم رسید ہو، وہ اپنے انجام کو پہنچے اور بے گناہ پھنس نہ سکے۔ اس طرح کی چاہیے تھوڑی احتیاطی تدابیر، پروسیجرل لا میں ترمیمات چاہیے، اور پھر اوپر شہادت وغیرہ کے سارے معاملات۔ تو بحث ہے اس پروسیجرل لا سے ریلیٹڈ، یہ کتاب ہی دوسری ہے۔ مثلا یہ کتاب الگ ہے جس کو پی پی سی کہتے ہیں، پاکستان پینل کوڈ۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ کتاب الگ ہے جس میں ناموس رسالت کی گستاخی کی تعریف اور سزا درج ہے، یہ الگ کتاب ہے، بس یہ ختم۔ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ اب یہ دوسری کتاب ہے جس کو پروسیجرل کوڈ کہتے ہیں، سی آر پی سی۔ اس میں نہ گستاخی رسول کی تعریف ہے، نہ سزا کی بیان ہے۔ یہ درج کرتی ہے کہ کون جمع کرانے آئے رپورٹ، کون رپورٹ لائے، کن لوگوں کو ساتھ لائے، کون رپورٹ ایف آئی آر درج کرے، تفتیش کیسے ہو، مجسٹریٹ کے پاس، یہ طریقہ کار بیان کرتی ہے۔ یہ طریقہ کار سارا پاکستان کا بلکہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ بھی سن لیں۔ یہ 200-150 سال پہلے کا چلا آ رہا ہے قانون۔ یہ فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کا قانون نہیں ہے۔ کرمنل پروسیجر کوڈ اور ضابطہ جاتی، سن لیں، یہ شریعت کا بنایا ہوا قانون نہیں، یہ انگریزوں نے بنایا تھا ہندوستان کا، وہی چلا آ رہا ہے آج تک۔ حسب ضرورت تھوڑی تھوڑی ترمیمات ہوتی رہتی ہیں، تھوڑی تھوڑی۔ ہندوستان میں بھی چلتا ہے وہ ضابطہ فوجداری ہند کہلاتا ہے، پاکستان میں بھی یہی چلتا ہے، ضابطہ فوجداری پاکستان کہلاتا ہے۔ یہ کہاں شریعت کی کتاب ہے؟ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ مسلمانوں کا بنایا ہوا قانون وہ دوسری کتاب میں ہے کہ گستاخی رسول کی تعریف یہ ہے، اور جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا موت۔ یہ مسلمانوں نے بنایا، مگر بنایا قرآن و سنت پر، شریعت پر، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے کہ طریقہ کار کیا ہو۔ وہ اس قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب اس قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کرنے والا، آپ اپنے ایمان سے پوچھ کے بتائیے کیسے کافر بن گیا؟ آپ اس سے 100 اختلاف کر لیں، وہ آپ سے اختلاف کر لے، وہ کہے گا جی ڈی سی رپورٹ درج کرے، آپ کہیں ڈی سی، میں کہتا ہوں ڈی سی نہ کرے، ڈی سی تک پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا، درجہ اول کا مجسٹریٹ کرے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ آپ درجہ اول کے مجسٹریٹ کو بھی نہ کریں، آپ انسپیکٹر کو اور نیچے لے آئیں۔ یعنی یہ اختلاف ہے ضابطہ جاتی طریقہ کار پر۔ ایف آئی آر میں فلاں فلاں ہو، میں کہتا ہوں جب ایف آئی آر درج ہو 2 علماء، ایک وکیل اور پروفیسر بھی ساتھ ہو، پوری تحقیق ہو، اور علماء مفتی ہوں، تاکہ اول دن سے ان کی گواہی ڈلے کہ ہمارے سامنے یہ رپورٹ درج ہوئی۔ بعد میں پولیس پیسے لے کے پھر نہ جائے، اور جو گواہ آئے ہوں وہ نہ پھر جائیں، اور گواہی دے کے پھریں، پھر ان کو ڈر لیا جائے قذف کی سزا میں۔ حرمت رسول کا قانون ہے، اسے پختہ ہونا چاہیے۔ یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ایسا ڈھیلا بنایا ہوا ہے، جو چاہے جس کے خلاف گستاخی رسول کا الزام لگا دے، جو چاہے جس کو بچا دے، جو پھنسے ہوئے کو چاہے بچا لے، جو بے گناہ کو چاہے مروا دے۔ یہ تعلق ہے اس قانون کا جو انگریزوں کا بنایا ہوا کرمنل پروسیجر کوڈ۔ اس میں ترمیم کی بات کرتا ہے اس شخص نے، اس کو کالا قانون کہا ہے۔ یہ پروسیجر کوڈ بھی ایڈ کیا گیا تھا جب ضیاء الحق کے دور میں بنا، جب وہ قانون کا آرٹیکل آیا تو پھر پروسیجر میں بھی درج کرتا ہے۔ ہر قانون کے ساتھ پروسیجر میں اضافہ ہوتا ہے کہ اس کے ادراج اس طرح ہوں گے۔ اس کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اس کی تبدیلی میں نہ ایمان داخل ہے نہ کفر داخل ہے۔ اندھیر نگری مچا دی ہے بعض مذہبی رہنماؤں نے، سیاسی لیڈروں نے، نہ جنہوں نے کبھی پی بی سی کی شکل دیکھی، نہ سی آر پی سی کی شکل دیکھی، نہ انہیں دین آتا ہے نہ دنیا آتی ہے، نہ فقہ کا علم، نہ قانون جدید کا علم، نہ اصول اور قواعد شریعہ کا علم،
نہ موجودہ جدید قوانین شہادات کا علم. ایک اندھیر نگری پوری قوم کو بہکا کے پریشان کر دیا صرف ان کے عشق رسول کے جذبات سے ناجائز کھیل کر. اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا. اس طرح دین کا مذاق نہیں ہونا چاہیے. اس لیے احتمال کی بات ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کہنے والا ناموس رسالت کا جو اصل قانون ہے کہ حضور کے گستاخ کی سزا موت ہوگی اس کو رد کر رہا ہے, یا اس کے ضابطہ جاتی حصہ جو کریمنل دوسری کتاب کا حصہ ہے ایف آئی آر والا تعلق اس کے خلاف کہہ رہا ہے کہ وہ کالا قانون ہے, اس میں ترمیم کی جائے. میں اس فصل کے پڑھانے کے بعد آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھاؤں گا, وہ اخباری پورے تراشے کا ایک لفظ پڑھاؤں گا, آپ سمجھ آ جائے گی کہ وہ کھپ رہا ہے دوسرے قانون کے لیے جو درج ہوتے ہیں, جو مس یوز ہوتا ہے, جس کا غلط استعمال اور اندراج ہوتا ہے, اس کی بات کر رہا ہے. اس کو کالا قانون کہا ہے. اس نے ناموس رسالت کی بات نہیں کی. ہم نہ کسی کے وکیل ہیں نہ ٹھیکیدار ہیں. اگر میں وکیل ہوں تو صرف تاجدار ختم نبوت کا وکیل ہوں, حرمت مصطفیٰ کا وکیل ہوں. میں وکیل ہوں تو عزت و عظمت مصطفیٰ کا وکیل ہوں. میں وکیل ہوں آقا کے نالین کی عزت کا, حتیٰ کہ میں وکیل ہوں مدینہ کے گلی کوچوں کے کتوں کی عزت کا وکیل ہوں. میں وکیل ہوں عزت مصطفیٰ کا, میں کسی اور شخص زندہ یا مردہ کا وکیل نہیں ہوں. مگر ہمارے لوگ چھوٹتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈالروں کی وجہ سے یہ دے دیا. خدا کا خوف کریں, کوئی شرم کرے, کچھ شرم کرے. کس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ بعض لوگ جنہوں نے ساری زندگی مردوں پر پیسے نہیں چھوڑے, جنازوں پر پیسے کھاتے, قرخانیوں پر پیسے کھاتے ہیں, قرآن خوانی پر پیسے کھاتے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی اس شخص پر الزام لگاتے ہوئے کہ ڈالروں کے پاس کہہ دیا جس نے پیدائش کے دن سے آج کے دن تک روئے زمین کے کسی شخص سے $1 نہیں لیا ہے. اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس شخص پر جس نے امریکہ سے پیسہ لیا ہو, جس نے برطانیہ سے لیا ہو, یورپ سے لیا ہو, آسٹریلیا سے لیا ہو, شرق سے غرب تک, شمال سے جنوب تک, دنیا کی کسی حکومت سے, کسی ایجنسی سے, کسی مسلمان اور کسی کافر سے, کسی ایجنٹ سے کوئی پیسہ لے کر دین میں تحریف کی ہو, اسے رسول پاک کی شفاعت نصیب نہ ہو, وہ جہنم کا کتا ہو, وہ مر جائے, تباہ ہو جائے. حضور اس کو نکال دے امت سے. جس شخص نے اپنی کتابوں پر کبھی پیسہ نہیں لیا, اپنی تقریروں پر زندگی پر پیسہ نہیں لیا, اپنی تصانیف کے کروڑوں روپے کی انکم سے $1 کبھی نہیں لیا, شرق کا غرب جس نے کبھی پیسہ نہیں لیا. میری ویمبلے کی ابھی تقریر سنی ہے, ویمبلے کی, جس میں کل برطانیہ, یورپ, امریکہ کی دنیا کان لگائے سن رہی تھی. ویمبلے ارینا 24 ستمبر کی تقریر سنی ہے انگلش. اس تقریر میں میں نے کہا ہے کہ کروڑوں کے ساتھ یہ کانفرنس ہو رہی ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کسی نے پیسہ دیا ہوگا. میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں پیسے لینے والوں پر, کسی سے نہیں لیتا, میں کسی کا محتاج نہ ہوں. میرے پاس گنبد خضرا کے پیسے بہت ہیں, تاجدار کائنات کا خزانہ بہت ہے, رسول پاک کے نالین کی خیرات بہت ہے. مجھے کسی کا پیسہ نہیں چاہیے, نہ لیا ہے نہ مرتے دم تک لیں گے. آپ لوگوں کو دین فروش سمجھتے ہیں اپنے اوپر قیاس کر کے. کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہ وتیرہ اسی وجہ سے لوگوں نے, اہل علم اور دین پر اعتماد عوام الناس نے ختم کر دیا, اور دین کا راستہ اس ملک میں, نظام مصطفیٰ کا راستہ روکا ہے انہی جیسے لوگوں کی نامعقول حرکات نے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نامعقول لوگ ہیں, اتنی لمبی لمبی ان کی زبانیں ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹے تانے دیتے ہیں, جھوٹے الزام لگاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, حیا نہیں کرتے, تحقیق نہیں ہے, علم نہیں ہے, عدل نہیں ہے, ان میں نالج نہیں. اس لیے لوگوں نے نظام مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ دیا صرف اس قسم کی حرکات کی وجہ سے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور طریقوں میں اصلاح کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے لوگ ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے مدرسے کے محتممین ان سے جو چاہیں کہلوا لیں, ان کی مسجد کی انتظامیہ جو چاہیں آج کچھ کہلوا لیں کل کچھ کہلوا لیں, ایک جاب مل جائے حکومت میں تو آپ سے فتویٰ بدلوا لیں. مگر یہاں میں آقا کے نالین پاک کے صدقے سے, کیا امریکہ, کیا بش اور کیا اوباما, میں نام لے کر کہہ رہا ہوں, ایک تو کیا 1 کروڑ اوباما اکٹھے ہو جائیں, کل عالم مغرب اکٹھا ہو جائے, میرے عقیدے اور میرے ایمان اور میرے فکر میں ایک رتی برابر تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا.
سارا عالم کفر 100 بار پیدا ہو جائے، یہ تاجدار کائنات کے جوڑوں کی خیرات ہے، گنبد خضرا کی خیرات ہے، اور صبح و شام میرے آقا کی نماز شات ہیں۔ تمہیں کیا خبر؟ ہر ایک پر الزام لگا دینا ڈالروں کا اور پیسوں کا، یہ بے دینی ہے اس طرح کی۔ جب علم کی بات نہیں آتی تو تہمتیں اور الزام لگاتے ہیں۔